کام صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی بار ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کر رہی ہے اور کر چکی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے فائنل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیں اس کو دیکھتے کیسے ہیں آپ؟ یہ آنے والے وقتوں میں کتنا پولیٹیسائز ہو سکتا ہے اور پاکستان کی ڈیفینیٹلی جوڈیشری اور جو پولیٹکس ہے اس پر کتنا منفی اور مثبت ہوگا؟ اگر پاکستان کے علاوہ کوئی اور کنٹری ہوتی تو شاید یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا کہ سینیورٹی کے بجائے ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سلیکٹ کر رہی ہے چیف جسٹس کو، لیکن پاکستان کی جو عدالتی و سیاسی تاریخ ہے اس میں ایگزیکٹو کے نیچے لگ کے جوڈیشری ہمیشہ رہی، انلیس انٹل الجہاد ٹرسٹ کے جسٹس یاد علی شاہ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب جوڈیشری کو نان کانٹروورشل کرنا ہے، اس کو ایگزیکٹو کے اثر سے آزاد کرنا ہے اور سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا، تب تک اس کے بعد سے ہمیں آزاد عدلیہ کا کوئی ایک ٹیسٹ ملا۔ لیکن اب یہ جو ترمیم پوری لائی گئی، آبویسلی تو کسی اندھے کو بھی پتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے ترمیم لائی گئی اور اس کا اثر جو ہے، اس کا پہلا کانسیکوینس جو ہے آپ نے آج دیکھا کہ حکومت کو جو 25 تاریخ سے پہلے اتنی جلدی کرنے کی ضرورت تھی وہ یہی تھی۔ لیکن ابھی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ابھی اوپن ہے، یہ ہو سکتا ہے یحییٰ آفریدی اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک اور بھی بڑا فیکٹر ہے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ 3 سال کے لیے بنے گا۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے، یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے ان کی ابھی مدت ملازمت ایز اے جج آف سپریم کورٹ 2030 تک ہے، ایک یہ فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ۔ دوسرا یہ کہ دا سینکٹی اینڈ دا یونٹی آف اینڈ انٹیگریٹی آف سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی اپنے ججز پہ بھی قائم ہے۔ ہوتا ہے کہ بڑا ہائیسٹ مورل پیڈسٹل گراؤنڈ لیتے ہوئے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے اس کو ریفیوز کر دیں، اس صورت میں جیسے منصور علی شاہ جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے بائی ورچیو آف دس 26 امینڈمنٹ۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ کامل صاحب یہ ساری بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ پارلیمانی کمیٹی میں جو بیٹھے ہوئے سینیٹرز اور اراکین پارلیمنٹ تھے ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی کہ 2030 تک ابھی تو ان کا ٹینیور ہے، وہ قبول کریں گے بھی یا نہیں؟ نہیں، ایکچولی انہوں نے تو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ان کو ڈومینیٹ کیا، تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جیسے منصور علی شاہ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کرتی حکومت، اور اس کے اندر جو اسپیشل سیٹس کا جو فیصلہ ہے اور وہ لکھا بھی جیسے منصور علی شاہ نے، اور جتنا میجورٹی ڈیسیژن جو تھا، جتنا انہوں نے کلیئرلی آ کے حکومت کو وہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے، تو اس کے بعد ایٹ ایوری کاسٹ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نہ آئیں۔ اب یہ یحییٰ آفریدی صاحب نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ یونٹی آف دا سپریم کورٹ یا انٹیگریٹی آف دا سپریم کورٹ کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ججز آپس میں بھی اگر تعلقات اچھے ہی ہوتے ہیں عموماً، جیسے بھی آپ کو مہر بتا رہی تھی کہ یحییٰ آفریدی صاحب اور منصور علی شاہ کے درمیان بڑا اچھا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تاریخ رقم کر دیں جیسے یحییٰ آفریدی، اور وہ کہیں کہ میں نے اس گراؤنڈ کے اوپر چیف جسٹس نہیں بننا، کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ بڑی ایل انٹینٹ ہے گورنمنٹ کی اس ترمیم کو پاس کرنے میں، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ ادروائز گورنمنٹ کا کیا کام، گورنمنٹ کا جو سارا آرگومنٹ ہے کہ جی ہم جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے ترمیم لے کے آئے ہیں تاکہ وزیر اعظم کو انسرمونلی نہ نکالا جائے، اس میں گرانے کی مثال دی جاتی ہے، نواز شریف صاحب کی مثال دی جاتی ہے، تو بھائی وہ ترمیم لانے سے کس طرح یہ چیز رک جائے گی؟ کیا ججز اوور نائٹ چینج ہو جائیں گے؟ ججز تو وہی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ججز صحیح فیصلہ نہیں کر سکے یا پرائم منسٹر کو ذلیل کر کے نکالتے رہے، تو اس ترمیم کے لانے سے یا سلیکشن کا طریقہ چینج کرنے سے آپ نے کس طرح جو آرگومنٹ دیا، یہ آرگومنٹ خود سیلف ڈیفیٹڈ ہے، وہ آپ نے کس طرح اس کو چینج کر دیا کہ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر ایون جو آپ کا آئینی بینچ ہے اس کے ججز بھی پاکستان سے نکل کے آئیں گے نا، اور آپ سوچ یہ رہے ہیں کہ آپ اتنا مینج کر رہے ہیں کورٹ کو کہ آپ پرائم منسٹر کے خلاف یا پارلیمنٹ سے وابستہ جو اینٹی ہے یعنی کہ پرائم منسٹر، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ یہ سوچ بھی غلط ہے، اور اس سوچ کے خلاف اگر آپ ترمیم لے کے آئیں تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا۔ تو بیڈ انٹینٹ، ایل انٹینٹ کے ساتھ جو ترمیم پاس کی گئی ہے جس میں پورے سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی یا تو ہوتی نا، امریکہ کی جو مثال دی جاتی ہے، امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا دوسرے ممالک میں بڑے ہائیسٹ اسٹینڈرڈز ہیں ہر چیز کے، اور پولیٹیکل آفس ہولڈر کے، ججز کے، وہاں پہ تو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں تو جو سینیٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ کئی کئی دن جاری ہوتی ہے، وہ لائیو دکھائی جاتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو سینیٹ کی کمیٹی ہے جو آپ کو کراس کوشچن کر رہی ہے، ججز کو ایویلویٹ کر رہی ہے، عوام دیکھتی ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اتنا خفیہ رکھا ہے
ابھی ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, वो बताने को तैयार नहीं है इस कमेटी के अंदर क्या डिस्कशन हुई, ऐसा क्या राज है, इस कौम के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं आप। अच्छा, फारूक एच नाइक से भी सवाल किया गया कि कुछ तो बता दें, उन्होंने कहा कि कुछ बता नहीं सकते, बस हो गया है, फाइनल हो गया, बस यही बता सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। उनके पास वैसे ही बताने को कुछ नहीं, इखलाकी लिहाज से तो इस हुकूमत के पास बताने को है ही कुछ नहीं। और ऑब्वियसली ये तरमीम जो है कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये आइंदा आने वाले दिनों में अभी चैलेंज होगी भी कोर्ट के अंदर, ये कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहेगी। तो आप सोचिए ना कि आपने पूरे जस्टिस सिस्टम को एक ऐसी तरमीम लेके आए उसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। आईनी बेंच हो, उसका तरीकाकार हो, या चीफ जस्टिस की तैनाती हो, द होल प्रोसेस बीइंग पोलिटिसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट कहती है जी हमने अदलिया जजेस को जो पॉलिटिक्स करते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ और उसको रोकने के लिए सब कुछ किया है। भाई आपने तो सब कुछ, आपने तो पोलिटिसाइज करके अपने नीचे लगाने के लिए सब कुछ किया है, ताकि हर जज जो है सीनियर मोस्ट यही सोचता रहे कि भाई हुकूमत के हक में फैसले कर लें ताकि शायद हमारी सुनी जाए और हम चीफ जस्टिस बन जाए सीनियर को सुपरसीड करके। तो सारा निज़ाम ही नून लीग के को क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जाएगा तारीख में कि तरमीम जो उन्होंने पास की है ये पाकिस्तान के जितना बचा कुचा आज़ाद अदालती निज़ाम था उसको उसके उन्होंने तहते कर दी। जी ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कामरान साहब के सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह, जिनके ऊपर कहा जा रहा था कि तरमीम अगर नहीं होती तो वही होते 25 तारीख को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, ये तरमीम अगर ना होती और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह हो जाते, बन जाते, तो हुकूमत को इससे क्या नुकसान था, क्या खदशात थे हुकूमत को, जिसके बाद ये तरमीम लाई गई, जिससे पहले फिर उसके बाद ये कमेटी की जानिब से ये नाम फाइनल किया गया? भाई हुकूमत ने तो खुद ही बता दिया था कि उनको लग ये रहा था कि जैसे मंसूर अली शाह आएंगे तो पूरे इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा, जैसे मंसूर अली शाह आएंगे तो पता नहीं वो किस तरह के बेंचेस बनाएंगे। और हुकूमत के जहन में ही है कि कौन से उन्होंने ऐसे सियासी केसेस हैं जिनका फैसला अपने हक में लेना है। तो वो कह रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब आए थे ना हमारे प्रोग्राम में ही, ये मेयर साहब में कह के गए थे ना कि जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह पे मुझे एतमाद नहीं है कि वो बाकी जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। भाई पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस क्यों कंट्रोल करेगा दूसरे जजेस को, और दूसरी बात ये कि आप ऐसा क्या चाह रहे हैं चीफ जस्टिस से कि जो वो आपके बिहेस्ट पे करेगा और ताकि बाकी के जजेस भी कंट्रोल होंगे। इनकी तो इंटेंट हर चक्कर पे नजर आ रही है ना। तो ये तो इसलिए कि जेहन में चल रहा है कि इन्होंने कुछ सियासी और आईनी केसेस ऐसे करने हैं, अब इस मुल्क के साथ मजीद बेड़ागर करना है इस मुल्क को, जिसके लिए इनको एक मनपसंद सिस्टम चाहिए और उससे फिल्टर करके इन्होंने आईनी बेंच बनाना है, उससे फिल्टर करके इन्होंने सारा कुछ करना है। तो ये हुकूमत के जहन में जो चल रहा है वो भी आगे आपके सामने आ जाएगा, ऐसा ऐसा सब कुछ आएगा कि ये क्यों चाह रहे थे, ये कौन से केसेस में मनपसंद फैसला लेना चाहते हैं। जजेस फैसला वो करें ना करें, आई एम नॉट डाउटिंग द इंटेंट ऑफ एनी रिस्पेक्टेड जज, लेकिन हुकूमत ने एटलीस्ट अपनी नेगेटिव मंशा का इजहार बरमला किया है और बेइख्तियार किया है और वो कहते हैं ना बबांगे दहल किया है। ठीक है।